مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت اور بلاغت سے کام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کی رضاعیت لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا۔ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ بعض روایت کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورت کو دولت ایمان نصیب ہوا، جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور صاحبزادیاں انیبہ بنت حارث اور دامہ بنت حارث ہیں۔ جو دامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھیں اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان علی شام پر پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بال آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلانے بیٹھیں تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ خدا کی شان کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بنت حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ میرے بھائی کا حصہ ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی ان میں خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت اور سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر کہنے لگے، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو کمزوری کی وجہ سے قافلے کے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ کی عمر میں آپ اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے۔ 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیں۔ آپ نے اپنی عمر کی ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنی سعد قید میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قید دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں
बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। मेरे पास 7 बकरियां थी, मैंने आपका मुबारक हाथ उन बकरियों पर फेरा तो इस बरकत से बकरियां इतना दूध देने लगी कि एक दिन का दूध 40 दिन के लिए काफी हो जाता। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में इतनी बरकत हुई कि 7 से 700 हो गई। कबीले वाले एक दिन मुझसे बोले, इनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा दो। चुनाचा मैंने एक तालाब में आपका पाँव मुबारक डाला और कबीले की बकरियों को उस तालाब से पानी पिलाया तो उन बकरियों ने बच्चे पैदा किए और कौम उनके दूध से खुशहाल और मालदार हो गई। आपको लड़के खेलने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप मेरे बच्चों के साथ जंगल में जाते और बकरियां चराया करते थे। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मी जान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं, जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल उन पर साया करता है, रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता, पत्थर इनके पांव तले खमीर की तरह नरम हो जाते हैं और उस पर कदम का निशान बन जाता है, जंगल के जानवर आपके कदम चूमते हैं। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनका खावंद कदम कदम पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को देखता रहा और इनसे खूब फैज पाता रहा और अपना मकसद संवारता रहा। देखते ही देखते 2 साल मुकम्मल हो गए। हजरत हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और मुआदे के मुताबिक आपको आपकी वालदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास ले गईं। इन्होंने हस्बे तौफीक हजरत हलीमा को इनाम से नवाजा। आपकी बरकतें देखकर हजरत हलीमा का दिल मचलता कि आप मजीद इनके पास इनके कबीले में रहें। अजीब इत्तफाक कि इन्हीं अयाम में मक्का शरीफ में एक वबाई मर्ज फैला हुआ था। हजरत हलीमा ने वबाई बीमारी से बचाने के लिए हजरत आमना को इस बात पर राजी कर लिया कि वो हजूर को मजीद कुछ मुद्दत के लिए इनके कबीले भेज दें। यूं हजरत हलीमा की दिली मुराद पूरी हुई, यानी मकसद पूरा हुआ और एक बार फिर बीबी आमना के चांद से उनका आंगन रोशन हो गया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत वाले वजूद की बदौलत उनका मकान दोबारा से रहमतों और बरकतों की कान बन गया। आप तकरीबन 4 साल तक कबीला बनु साद में बरकतें लुटाते रहे। वहाँ आपने अपनी रज़ाई बहन भाइयों के साथ बकरियां भी चराईं। बकरियां चारागाह में ले जाकर उनकी देखभाल करना ये तकरीबन तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। कबीला बनु साद में जब पहला शख्स सदर हुआ तो उससे घबरा कर हजरत हलीमा आपको बीबी आमना के पास ले आई और उनके सुपुर्द कर दिया। इसके बाद आप अपनी वालदा के गोद में परवरिश पाने लगे।